ایک چور ایک مالی۔ کوئی چور ایک باغ میں گھس گیا اور آم کے پیڑ پر چڑھ کر اس نے شاخوں کو اس قدر ہلایا کہ یہ آم نیچے آ پڑے۔ اتفاقاً مالی بھی آ گیا اور چور کو دیکھ کر کہنے لگا، کچھ خدا کا بھی خوف کرنا چاہیے، تجھے آخر مرنا نہیں ہے اور پھر حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تب خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ چور بولا، تم کون ہو؟ یہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ، وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، مجھ سے جاہلانہ کلام نہ کر، معلوم ہوتا ہے تجھ میں نری جہالت ہے، عقل نام کو بھی نہیں۔ مالی نے یہ بات سن کر دل میں کہا، چور بڑا منطقی ہے، میں اسی کی منطق میں اسے مناسب جواب دوں گا کہ عمر بھر نہ بھولے گا۔ مالی بولا، حضرت نیچے آئیں، ہم پر کرم فرمائیں، آپ کی صحبت غنیمت ہے، مدت بعد آپ جیسا بزرگ ملا ہے جس نے توحید کا نقطہ حل کر دیا ہے، پیر و مرشد تشریف لائیں اور ہمیں راہ نجات دلائیں۔ چور اس بھرم کے ساتھ نیچے اتر آیا، مالی نے وہیں پکڑ لیا اور آم کے درخت سے خوب مضبوطی سے باندھ کر پہلے تو مکوں سے اس کی تواضع کی، جب تھک گیا تو لاٹھی لے کر اس کی خوب مرمت کی۔ جب مالی کی مار نے چور کو ڈھیلا کر دیا تو لگا فریاد کرنے، اے ظالم، خدا سے ڈر، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے کہ مجھ بے گناہ کو یوں بے دردی سے پیٹ رہا ہے؟ مالی نے ہنس کر جواب دیا، حضرت اتنی جلدی اپنے دعویٰ بھول گئے؟ کیا اس لاٹھی کو خدا نے نہیں بنایا؟ کیا مارنے والے ہاتھ اور مار کھانے والے جسم خدا کا ہی پیدا کردہ نہیں؟ آپ کیوں ناحق گلہ کرتے ہیں؟ اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، آپ کی یہ فریاد جاہلانہ ہے۔ چور نے کہا، میں نے بکواس کی، مجھے اب چھوڑ دو، آئندہ میں کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں گا اور نہ کبھی چوری کا نام لوں گا۔